السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کی خدمت میں محراب تمنا کی سیکنڈ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کھانے کے بعد اپنی دونوں بہوؤں شاہینہ شاہ اور زرتاج شاہ کو کمرے میں جا کر آرام کرنے کا حکم دے کر بی جان اپنے دونوں بیٹوں سید قائم شاہ اور سید فائز شاہ کے ساتھ الگ اپنے کمرے میں آ گئی تھیں۔ آریان شاہ بھی پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتا کچھ دیر بعد دبے قدموں سنجیدگی سے ان کے پیچھے چلتا ہوا کمرے میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان میں سے کسی کی بھی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ فائز بیٹا، تم نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے۔ اب کل ظہر کی نماز کے بعد کورٹ سے مولوی صاحب پہنچ جائیں گے تو ہم ماروی کا نکاح قرآن سے کروا کر حق بخشوا لیں گے۔ بی جان نے بات شروع کی۔ بی جان، پہلی بار فائز نے کوئی ڈھنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ اب کل اس لڑکی سے فارغ ہو جائیں تو پرسوں آریان شاہ کا نکاح ہے۔ قائم شاہ نے لب کشائی کی۔ یہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آریان شاہ کی بھاری آواز ابھری تو سب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم یہاں ہماری باتیں سن رہے تھے؟ قائم شاہ نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ ایک جیتی جاگتی لڑکی کا نکاح قرآن سے کیسے کروا سکتے ہیں؟ دنیا کدھر کی کدھر پہنچ گئی ہے اور آپ لوگ آج بھی ان کبھی رسم و رواج پر اڑے ہوئے ہیں۔ آریان شاہ نے قائم شاہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سب کو تعصب سے دیکھا۔ سید آریان شاہ، بی جان نے کڑے انداز میں اس کا مکمل نام لیا۔ تم خود شاہ ہو کر ہمارے آباء و اجداد کی رسموں و رواج کو کیسے غلط کہہ سکتے ہو؟ بی جان سرد لہجے میں اس سے باز پرس کر رہی تھیں۔ کیونکہ یہ رسمیں غلط ہیں۔ وہ چلتا ہوا سامنے آیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ چچا سائیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے یہ بے ایمانہ فیصلہ کیوں کیا؟ وہ فائز شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا۔ یہ فیصلہ بی جان اور قائم بھائی کا ہے اور مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، فائز شاہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آپ لوگ اسے جان سے کیوں نہیں مار دیتے؟ اس کو قتل کرنے سے بھی تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یوں قرآن سے نکاح کر کے اسے زندگی بھر کے لیے ایک اذیتناک سزا کیوں دیں؟ بہتر ہے کہ گلا گھونٹ کر قصہ تمام کرے۔ وہ نہایت صفاقی سے ان تینوں ماں بیٹوں کو مشورہ دے رہا تھا۔ آریان شاہ، تم ولایت میں رہ کر بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھول چکے ہو۔ قائم شاہ غصہ میں آئے۔ ماروی کا باپ میں ہوں اور اس کا ولی ہونے کی حیثیت سے مجھے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بی جان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا نکاح قرآن سے ہوگا تو بس پھر مزید بحث کی گنجائش نہیں۔ فائز شاہ نے سپاٹ لہجے میں بات کو ختم کرنا چاہا۔ اور میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سب کو زمین جائیداد کی اتنی ہی فکر ہے تو میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آریان شاہ کی بات بی جان سمیت سب کی سماعتوں پر بم بن کر گری تھی۔ آریان، مت بھولو 2 دن بعد تمہارا نکاح ہاشمی کی بیٹی سے طے ہے، بی جان نے اسے یاد دلایا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آریان شاہ نے ابرو چکا کر بی جان سے سوال کیا۔ تمہارا نکاح نمرہ ہاشمی سے ہوگا اور یہ طے ہے، اب مزید اور کوئی بات نہیں ہوگی، قائم شاہ سختی سے بولے۔ بابا سائیں، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ آپ کل میرا نکاح ماروی سے پڑھوا دیں اور پرسوں ہاشمی کی بیٹی سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سکون سے بولتا ہوا سب کو آگ لگا گیا تھا۔ اس کا نکاح قرآن سے ہوگا اور کل ہی ہوگا۔ اب میں مزید کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا، سید قائم شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کل کا سورج کیا رنگ لاتا ہے۔ آریان شاہ اپنے فیصلے پر ڈٹ چکا تھا اور وہ کتنا ضدی تھا اسے سید قائم شاہ بخوبی واقف تھے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کچھ دن اسفندیار ادھر ہی ہے تو پری بیٹی کو وہ پڑھا لے گا۔ کیوں اسفندیار؟ پڑھا لوگے نا ہماری بٹیا کو؟ نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے اسفندیار سے پوچھا کہ اس کی نگاہوں سے چھلکتے جذبات وہ بھانپ گئے تھے۔ آخر باپ تھے نا اس کے۔ اسفند بھائی کدھر؟ نمرہ جو اپنے تایا سائیں سے لگی بیٹھی تھی فوری سیدھی ہوئی گردن گھمائی تو اس کی نظر اسفندیار پر پڑی۔ السلام علیکم اسفند بھائی۔ سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس نے کھسیاتے ہوئے سلام کیا۔ اسفند کو اس کا بار بار بھائی کہنا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ سر کے اشارے سے جواب دیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ نمرہ، آپ آج شام سے ہی اپنی ٹیوشن شروع کریں گی، میں ٹھیک 5 بجے آپ کا لان میں انتظار کروں گا۔ اسفند بھائی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ نمرہ اسے انکار کرنا چاہتی تھی پر وہ اپنی سنا کر جا چکا تھا۔
ताया साईं? निम्रा ने नम आंखों से अपने ताया को देखा। क्या हुआ बेटा जी? नुमान हाशमी ने प्यार से पूछा। ताया साईं, मुझे घर पर नहीं पढ़ना, मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती हूँ, एकेडमी में, वो भराए हुए लहजे में बोली। निम्रा, इलेक्शन की वजह से हमारे मुखालिफिन सिर्फ मौका की तलाश में हैं और मैं आपको बाहर पढ़ने भेजकर किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। रिजवान हाशमी ने संजीदगी से इनकार किया ताकि वो मजीद उम्मीद ना रखे। शाम के 5:15 हो रहे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते आसमान पर काले काले बादल छाना शुरू हो गए थे। असफंजार, जो काफी देर से बाहर लॉन में निम्रा हाशमी का इंतजार कर रहा था, बारिश को आता देखकर उठा और अंदर आ गया। समरा, उसने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखती समरा को मतवजा किया। जी भाई, वो फौरन टीवी रिमोट से बंद करके सीधी हुई। आपकी आपी किधर है? उसने निम्रा की बाबत सवाल किया। वो तो अपने कमरे में है, जाएं उन्हें कहें कि किताबें लेकर नीचे आएं, मैं इंतजार कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर समरा इस बात में सर हिलाती हुई तेजी से ऊपर भागी। समरा को गए 15 मिनट हो चुके थे। तंग आकर वो उठा और अंदर कमरों की जाने पढ़ा। निम्रा हाशमी के कमरे के बाहर तक जोर जोर से गाने की आवाज आ रही थी। उसने शायद फुल वॉल्यूम में म्यूजिक लगाया हुआ था और कमरे के बाहर मुंह बसोरती हुई समरा खड़ी थी। क्या हुआ? असफंजार ने सवाल किया। आपी ने मुझे कमरे से निकाल दिया, वो मुंह बसोरती हुई बोली। आपकी आपी को मैं देख लेता हूं, आप जाएं। समरा को रवाना करके उसने कमरे की तरफ देखा। इश्क में तेरे पूछो ना हाल मेरा, धीरे धीरे चुपके चुपके से, चोरी चोरी होले होले, इंतजार मुझे तेरा नहीं लगदा दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से, चोरी चोरी होले, इंतजार मुझे तेरा। असफंद के चेहरे पर गाने के बोल सुनकर नागवारी के तासुरात बड़ी तेजी से उभरे थे। उसे यूं निम्रा का ऊंची आवाज में गाना सुनना पसंद नहीं आया था। उसने आगे बढ़कर कमरे के दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ रखा, पर वो लॉक नहीं था। असफंद के हाथ रखते ही खुलता चला गया। निम्रा, उसने आवाज दी, पर अंदर कमरे में कोई होता तो सुनता। वो अंदर दाखिल हुआ और पूरा कमरा खाली था। सामने बालकोनी खुली हुई थी, डेक की आवाज भी वहीं से आ रही थी। वो आगे बढ़ा और ठिठक कर रुक गया। सब्ज लिबास में मलबूस तेज बारिश में वो भीग रही थी। उसके सारे कपड़े भीगकर उसके नाजुक जिस्म से चिपके हुए उसकी सारी खूबसूरती, सारी रानाइयां नुमायां कर रहे थे। और वो सबसे बेनियाज आंखें बंद किए, अपना गुलाबी चेहरा आसमान की तरफ किया, आंखें नीचे दोनों हाथ फैलाए बारिश में गोल गोल घूम रही थी। उसकी लंबी भीगी हुई चोटी उसके गोल घूमने से हलकोरे लेती हुई असफंद के दिल पर कमंद डाल गई थी। वो साकेत सा हुस्न के उस पैकर को देख रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। निम्रा को देखते हुए उसकी नज़र साइड पर पड़ी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स छत पर खड़े थे और उनकी नजरें निम्रा की तरफ बार बार उठ रही थी। वो तैश में आकर आगे बढ़ा, सबसे पहले डेक का तार निकालकर फेंका। म्यूजिक बंद होने पर निम्रा ने झटक कर रुकते हुए आंखें खोली और सामने गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए ऊंचे लंबे असफंद को यूं अचानक से अपने सामने देखकर वो सहम गई। वो गुस्से से आगे बढ़ा। निम्रा का ठंडा नम कांपता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथ में थामा और उसे साथ घसीटता हुआ कमरे के अंदर लाकर उसने निम्रा का हाथ छोड़कर पहले बालकनी का दरवाजा बंद करके पर्दे बराबर किए। फिर निम्रा को, जो उसे यूं देखकर अपने मासूम से धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश कर रही थी, देखते हुए अपना सेल फोन निकाला। दिलावर, उसने अपने दस्ते रास्त अपने सेक्रेटरी को फोन किया जो गेस्ट रूम में था। चचा साईं की छत पर इस वक्त जितने गार्ड मौजूद हैं उनकी आंखों में सलाई घुसेड़ने के बाद कोड़े मारकर नौकरी से फौरी बर्खास्त कर दो, वो सफाक लहजे में हुक्म दे रहा था। और निम्रा साकित सी डरी सहमी उसका ये रूप देख रही थी। ये कौन सा तरीका है वाहियात गाने सुनने का? क्या कर रही थी आप बाहर? वो भिपरा हुआ था। उसे बार बार उन गार्ड्स की निगाहें याद आ रही थी। असफंद भाई, वो बारिश, वो बमुश्किल बोली। आइंदा आप मुझे यूं बाहर नजर नहीं आनी चाहिए। अब उठें, अपना हुलिया दुरुस्त करके किताबें लेकर नीचे आए। असफंद उसकी बात काटता सख्त लहजे में उसे हुक्म देता हुआ आगे बढ़ा और कमरे से बाहर जाते जाते पलटा। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, आप मुझे नीचे मिलनी चाहिए, किताबों समेत। रात के 2 बजे का वक्त था। सारी हवेली नीम अंधेरे में डूबी हुई थी।
باہر 14ویں کے چاند کی مدھم روشنی نے فضا میں ایک پراسراریت سی پیدا کی ہوئی تھی۔ حویلی کے پھاٹک پر گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ گیسٹ ہاؤس بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گیسٹ ہاؤس کے باہر 2 نقاب پوش سائے موجود تھے۔ چلو، اونچے دراز قد والے نقاب پوش نے آنکھ کے اشارے سے کہا اور اچک کر دیوار پھلانگ کر گیسٹ ہاؤس کی حدود میں داخل ہو گیا۔ وہ دونوں نقاب پوش بڑی احتیاط سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ کر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ جو گہری نیند سو رہی تھی، اس کی آہٹ کی آواز سن کر اچانک سے آنکھ کھلی۔ اس کے ماتھے پر اس اے سی سے ٹھنڈے روم میں بھی پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ کچھ تو غلط تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار الارم دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر لائٹ جلاتی، اسے اپنے کمرے کا لاک کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل خوف کی شدت سے بند ہونے کو تھا، لیکن یوں کبوتر کی طرح ڈر کر آنکھیں بند کر لینا بھی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہ تیزی سے بستر سے اتری اور بستر کے نیچے جا کر چھپ گئی۔ دونوں نقاب پوش کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ بستر کے نیچے سے ہراساں اور دہشت زدہ سی چھپی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک خاصا لمبا، تقریباً 6 فٹ کا کڑیل جسامت کا مالک تھا اور دوسرا اس سے بس تھوڑا ہی چھوٹا لگ رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر نقاب تھے۔ لڑکی کدھر گئی؟ دراز قد نقاب پوش نے آنکھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہہ کر اچانک سے جھک کر بسترے کے نیچے چھپی ماروی کو باہر گھسیٹا۔ قریب اس کے کہ وہ زور سے چیخ مارتی، دوسرے نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اپنی جیب سے کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال نکالا اور ماروی کی ناک پر زبردستی رکھ دیا۔ وہ دراز قد نقاب پوش کی قید میں پوری طرح سے مزاحمت کر رہی تھی، مگر سب بے سود۔ وہ کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ دراز قد نقاب پوش نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور اپنے ساتھی کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ دونوں ماروی کو لیے چوکنا انداز میں گیسٹ ہاؤس کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے تھے، جہاں باہر ایک سیاہ مرسڈیز کھڑی ہوئی تھی۔ ماروی کو پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ دونوں نقاب پوش آگے بیٹھ گئے اور گاڑی بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی حویلی سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ رات کی سیاہی میں وہ گاڑی آگے بڑھتی بڑھتی غائب ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد سبھی ہال روم میں جمع تھے۔ گوٹ سے مولوی صاحب کو لانے کے لیے گاڑی بھیجی جا چکی تھی۔ سید فائز شاہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ موجود تھے۔ بی جان بھی سفید رنگ کی قمیض شلوار پر سفید دوپٹہ اوڑھے ہاتھ میں تسبیح لیے تیار تھیں۔ زرتاج شاہ اور شاہینہ شاہ دونوں خواتین کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ انہیں ماروی کے قرآن سے نکاح کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بتایا گیا تھا۔ شاہینہ، آپ بچوں کو باہر بھیج دیں۔ سید قائم شاہ نے اپنی دونوں بیٹیوں اور فائز کے دونوں بیٹوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ ان بچوں کی سمجھ میں یہ سب نہیں آ رہا تھا۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ کدھر بھیجوں؟ شاہینہ شاہ افسردگی سے بولی تو سید قائم شاہ نے ایک سخت نظر ان پر ڈالی اور وہ ان کی نگاہ دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ ہیرا، انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو پکارا جو ابھی تک ماروی کے قرآن سے نکاح کی بات سن کر شاک تھی۔ ہیرا، انہوں نے دوبارہ پکارا تو وہ چونکی۔ جی اماں سائیں، آپ ندا کے ساتھ دونوں بھائیوں کو مال لے جائیں، انہوں نے حکم دیا۔ مگر اماں سائیں، ہیرا نے انہیں دیکھا۔ ہیرا، کوئی بحث نہیں، آپ جائیں، شاہینہ تھوڑی سختی سے بولیں۔ اتنی صبح کون سا مال کھلا ہوگا؟ اب کے ندا نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کسی اچھے پکنک سپاٹ پر لے جاؤ، مگر ابھی یہاں سے تم سب چلے جاؤ۔ شاہینہ شاہ کا لہجہ چٹک گیا تو ہیرا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ندا کو چپ رہنے کا اشارہ کر کے ارحم اور احرام کے پاس آئی اور ان سے بات کر کے وہ دونوں بہنیں انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ سید آریان شاہ کدھر ہے؟ کہیں وہ کچھ گڑبڑ نہ کر دے۔ سب بچوں کے جانے کے بعد بی جان نے سنجیدگی سے قائم شاہ سے سوال کیا۔ رات اس کے سونے کے بعد میں نے اس کا کمرہ لاک کر دیا تھا، آپ پریشان مت ہوں، ابھی تو وہ سو رہا ہے اور جب اٹھے گا تو کمرے سے نکل نہیں سکے گا اور ہم آرام سے یہ نیک کام کر لیں گے۔ قائم شاہ کی بات سن کر بی جان نے ہنکارا بھرا اور تسبیح کے دانے پڑنے لگی۔ سائیں، قائم شاہ کا سیکیورٹی گارڈ اجازت لے کر اندر آیا اور ان کے کان میں کچھ کہا۔ میں ابھی آیا۔ قائم شاہ اٹھے۔ خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کب سے خاموش بیٹھے فائز شاہ نے ان کا پریشان پڑتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ سب خیر ہے بابا، سیاست میں ہوں، ہزاروں کام ہوتے ہیں، بس ابھی آیا۔ وہ باہر نکلے اور ماتھے پر آیا پسینہ پہنچتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کے پاس آئے، جہاں ان کا سیکیورٹی ہیڈ سب کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ میں کیا بکواس سن رہا ہوں؟
وہ نزدیک آ کر غرائے۔ سائیں، یہ سیکیورٹی گارڈ نے ایک چھوٹا سا پرچہ ان کی طرف بڑھایا جس پر مخالف پارٹی کا انتخابی نشان اور اس کے ساتھ منہ چڑھاتا ہوا چہرہ بنا ہوا تھا۔ آج تمہاری بھتیجی کو اٹھایا، کل تمہاری بیٹی کی باری ہوگی۔ پرچے کو توڑ مروڑ کر سید قائم شاہ نے سرخ کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے سیکیورٹی گارڈز کی فوج کو دیکھا۔ تم سب کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے گھر سے لڑکی اٹھا کر لے گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سرد لہجے میں غرائے۔ سیکیورٹی گارڈز کی نائٹ شفٹ والی ٹیم کو اپنی پرسنل حراست میں لینے کا حکم دے کر انہوں نے سیکیورٹی ہیڈ کو سی سی ٹی وی فوٹیج ارینج کر کے اپنے پرائیویٹ خاص روم میں لانے کا حکم دیا اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے واپس حویلی میں آئے کہ اب ماروی کی گمشدگی کو سنبھالنا بھی تھا کہ یہ خاندان کی عزت کی بات تھی۔ اندر ہال میں جانے سے پہلے کچھ سوچ کر انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہہ کر ڈرائیور کو جو گوٹ سے مولوی صاحب کو لینے گیا ہوا تھا اس کو فون کر کر واپس آنے کا کہلوایا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ان کا چہرہ دیکھ کر بی جان نے سوال کیا۔ جی بی جان، سب ٹھیک ہے، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، اس لیے آج ماروی کا نکاح نہیں ہوگا، میں واپس آ جاؤں پھر نکاح کی تقریب کسی اور دن کر لیں گے۔ ان کی بات سن کر بی جان سمیت سب نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ ایسا بھی کیا کام آ گیا جو ماروی کے نکاح سے بڑھ کر ہے؟ اور کل تو آریان شاہ کی بارات جانی ہے، ایسے کیسے آپ کہیں جا سکتے ہیں؟ بی جان نے سنجیدگی سے انہیں ٹوکا۔ بی جان، آپ ہماری بزرگ ہیں، آپ کا ہر فیصلہ میں نے آج تک مانا ہے، بس مجھے 2-3 دن اپنا یہ ضروری کام نپٹا لینے دے، پھر اس لڑکی کا نکاح میں خود کرواؤں گا۔ ان کی بات سن کر بی جان نے اس بات میں سر ہلایا جیسے رضامندی دی۔ اور آریان شاہ کے نکاح کا کیا؟ وہ کل ہے، آپ سب بارات لے کر چلیے گا، میں وہیں پہنچ جاؤں گا۔ وہ جلدی میں بات ختم کر کے ایک لمحے کو بھی رکے نہیں تھے۔ نمرا جو بارش، پھول اور میوزک کی دیوانی تھی، اس دن برستی بارش کو دیکھ کر خود پر کنٹرول نہ رکھ پائی تھی اور اپنا سیل فون بھیگ کر خراب ہو جانے کے ڈر سے وہیں کمرے میں چھوڑ کر ڈیک پر اپنی پسند کا میوزک لگا کر بالکونی میں آ کر بارش میں بھیگتی ہوئی موسم کا لطف اٹھا رہی تھی۔ جب اچانک سے میوزک بند ہوا، وہ پلٹی اور اپنے سامنے اسفندیار ہاشمی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی جو اسے گھورے چلے جا رہے تھے۔ اسے تو بھول ہی گیا تھا کہ اسفندیار نے اسے پڑھنے کا ٹائم دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اسفندیار آگے بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے سختی سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا تھا اور پھر اسے ٹھیک 10 منٹ میں پڑھنے کے لیے آنے کا حکم دے کر اس کی جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی لباس تبدیل کر کے اپنے گیلے الجھے بالوں کو ہاتھ سے درست کرتی ہوئی تیزی سے اپنی کتابیں اٹھا کر نیچے بھاگی۔ سامنے لیونگ روم میں چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑے وہ بڑے کروفر کے ساتھ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بیٹھیں؟ اسفند نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کے دائیں جانے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں میز پر رکھیں۔ اسفند نے اس کی کتابوں پر نظر ڈال کر ایک نظر اس کے جھکے ہوئے سر اور جھکی جھکی پلکوں پر ڈالی اور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس سے 7 سال چھوٹی تھی مگر اس کی اٹھان وہ نظریں چرا گیا۔ کون سا سبجیکٹ آپ کو سب سے مشکل لگتا ہے؟ اسفند نے اس کی کتابوں کو اپنے سامنے کرتے ہوئے ایک نظر ڈال کر سوال کیا۔ سارے ہی مشکل ہیں مگر کامرس میں تو پکی سپلی آئی ہے، وہ بے چارگی سے بولی۔ ہمارے خاندان میں سب ہی بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ ایسے کیسے فیل ہو سکتی ہیں؟ اسفند تو اس کی نالائکی کا سن کر شاکڈ ہی رہ گیا تھا۔ مجھے کامرس نہیں پسند۔ نمرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر سائنس یا آرٹس لے لینی تھی، کامرس لینے کی کیا تک تھی؟ وہ ابرو اچکا کر اسے سوال کر رہا تھا۔ بابا سائی نے کامرس دلا دی، بس آپ رہنے دیں، فضول میں مجھ پر محنت نہ کریں، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ نمرا نے ہاتھ جھاڑے۔ کیا مطلب آگے نہیں پڑھنا؟ آپ کا دماغ درست ہے؟ وہ چونکا۔ کیونکہ مجھے فیشن ڈیزائننگ کرنی تھی، وہ بھی نیو یارک سے، پینٹنگ کرنی تھی، اس میں باہر سے ڈگری لینی تھی، پر میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ وہ اسفندیار کا دماغ ٹھیک ٹھاک ہلا چکی تھی۔ لڑکیوں کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہوتی ہے، اگر آپ کو فیشن ڈیزائننگ کرنی ہے یا پینٹنگ سیکھنی ہے تو وہ آپ ادھر پاکستان میں رہ کر بھی سیکھ سکتی ہیں۔ اس نے رسان سے سمجھایا، ویسے بھی ابھی اس نے صرف میٹرک پاس کیا تھا، اس کی عمر ہی کیا تھی کہ اسے باہر بھیج دیا جاتا۔ اسفند بھائی، آپ نے بھی تو باہر سے پڑھا ہے، آپ کیوں گئے پھر باہر؟ پڑھ لیتے ادھر ہی، وہ روٹے ہوئے لہجے میں منہ موڑتی ہوئی بولی۔ پری؟ اسفند نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ کے بابا آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں،
آپ کو اس وقت پڑھائی پر توجہ دے کر اپنے بابا کی خواہش پوری کرنی چاہیے۔ اسفنجار کی بات پر نمرا نے اپنی بڑی سیاہ چمکدار آنکھیں کھول کر خفگی سے اسفنجار کو دیکھا۔ اور میرے خواب، ان کا کیا؟ کتنا شوق تھا باہر جانے کا۔ اس کی سیاہ گھنگور گھٹاسی آنکھیں اور گھنیری پلکیں اسفن کو اپنا دل ان میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ہوں نا، میں پورے کروں گا آپ کے سارے شوق، سارے خواب، وہ بھاری گھمبیر آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ پر نمرا ہاشمی کی ساری توجہ تو کسی طرح سے پڑھائی سے جان چھڑا کر یہاں سے بھاگ جانے پر تھی۔ کچھ اس کی کمسنی بھی تھی کہ اس نے اسفنجار کی بات کی گہرائی کو جانچا ہی نہیں تھا۔ کتاب کھولیں، اسفن نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے حکم دیا اور پھر پوری دل جمی سے اسے پڑھانے لگے۔ دوپہر کی کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ شاہینہ شاہ نے ماروی کے لیے ملازمہ کے ہاتھ کھانا بھجوایا تو باہر سے ہی ناظم سیکیورٹی ہیڈ نے ملازمہ سے ٹرے لے لی۔ صاحب کا آرڈر ہے کہ گیسٹ ہاؤس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کھانا ادھر رکھ دو، گارڈ دے آئے گا۔ اس کی بات سن کر ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا کر کھانے کی ٹرے گارڈ کے حوالے کی اور خود پلٹ کر واپس چلی گئی۔ اس کا تو کام بچ گیا تھا۔ زرتاج شاہ جو کچن میں چائے کے لوازمات اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھی، ملازمہ کو جلدی واپس آتا دیکھ کر چونکی۔ ماروی بی بی کو کھانا پہنچا دیا؟ زرتاج کے سوال پر ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بی بی جی۔ وہ انہیں اطمینان دلا کر خود برتنوں کے ڈھیر کو دھونے میں لگ گئی۔ بھابھی میں ذرا آریان شاہ کو دیکھ لوں کہ اٹھا ہے کہ نہیں۔ شاہینہ شاہ نے زرتاج کو چائے سرو کی اور کھڑی ہو گئی۔ اوپر آریان شاہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو باہر سے لاک تھا۔ انہوں نے حیرت سے دروازے کو دیکھتے ہوئے کنڈی کھولی اور دروازہ نوک کیا۔ آ جائیں، آریان کی مصروف سی آواز ابھری تو وہ مسکراتی ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ سامنے ہی سفید کڑکڑاتے ہوئے کلف لگے شلوار سوٹ میں ملبوس مردانہ وجاہت کا شاہکار سید آریان شاہ آئینے کے آگے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ یہ اتنا ٹریڈیشنل قمیض شلوار پہن کر کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ ماروی فائز شاہ سے نکاح کرنے جا رہا ہے آپ کا بیٹا، تو تیار ہونا تو بنتا ہے، وہ خوش دلی سے بولتا ہوا ان کے سر پر دھماکہ کر گیا تھا۔ ماروی؟ مگر اس کا نکاح تو قرآن سے ہو رہا ہے، وہ بوکھلائیں۔ ہوا تو نہیں، اور میرے ہوتے ہوئے ہوگا بھی نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ آریان، آپ کے بابا سائیں اور بی جان فیصلہ لے چکے ہیں، اور کل آپ کا نکاح نمرا ہاشمی سے ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ ایسے کیسے؟ شاہینہ شاہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ بابا سائیں تو ہمیشہ سے ہی بی بی جان کے قابل فخر بیٹے ہونے کا حق ادا کرتے رہے ہیں، مگر اماں سائیں اب جو وہ کرنے جا رہے ہیں اس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ وہ اور بی جان دونوں اپنے لیے دوزخ کا سودا کرنے جا رہے ہیں، یہ سب اچھا نہیں ہو رہا۔ اگر انہیں ماروی کا نکاح کرنا ہی ہے تو اس پر پہلا حق میرا بنتا ہے، اور میں اتنی آسانی سے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونے والا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ماروی بہت پیاری لڑکی ہے، مجھے بچپن ہی سے وہ بہت پسند ہے، وہ میری بہو بنتی اس سے بڑھ کر کیا ہوتا، لیکن شاہینہ نے ایک گہرا سانس بھرا۔ وہ غیر خاندان کی لڑکی ہے اور ہم شاہ، بی جان اور آپ کے بابا سائیں کبھی بھی اسے بہو بنانے کو راضی نہیں ہوں گے، بس اسی لیے میں نے یہ خواہش ختم کر دی۔ غیر خاندان؟ آریان شاہ نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ نسل باپ سے چلتی ہے، اور وہ لڑکی سید فائز شاہ کی بیٹی ہے، کسی غیر خاندان کی نہیں ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ آریان شاہ، اس وقت کوئی نئی مشکل کھڑی مت کرو، کل تمہارا نکاح ہے، اس کی تیاری کرو۔ شاہینہ شاہ خوفزدہ ہوئیں۔ کل بھی نکاح کروں گا اور آج بھی، اب اجازت دیں، مولوی صاحب آ گئے ہوں گے، اس سے پہلے بابا سائیں اس کا نکاح کروائیں، مجھے وہاں پہنچنا ہے، وہ اطمینان سے بولتا ہوا ان کا چین اڑا گیا۔ اس کا نکاح آج نہیں ہو رہا، ان کی بات سن کر آریان شاہ چونکا۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ کیونکہ آپ کے بابا سائیں کو کوئی ضروری کام آ گیا ہے، وہ کچھ دن مصروف ہیں، اس لیے آپ ماروی کا نکاح کچھ دن بعد آپ کے نکاح کے بعد ہوگا۔ وہ ماضی میں کھویا ہوا تھا جب اس کا سیل فون بجا اور پھر بجتا ہی چلا گیا۔ اس نے کال اٹھائی، نعمان ہاشمی کا فون تھا۔ جی بابا سائیں، کل پری کا نکاح ہے، نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے کہا۔ جانتا ہوں، وہ لب بھینچتا ہوا بولا۔ تو کیا تم اپنی محبت کسی اور کے دامن میں ڈال دو گے؟ میری محبت؟ وہ زخمی سا ہنسا کہ اس وقت وہ ذہنی انتشار کے بدترین لمحے سے گزر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک قیامت مچی ہوئی تھی۔ کون سی محبت بابا سائیں؟
اب یہاں صرف راکھ باقی ہے، اور بجھی راکھ میں چنگاریاں نہیں ڈھونڈا کرتے۔ وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا، کل وقت سے پہنچ جانا، ورنہ میں سمجھوں گا کہ میرا بیٹا جوگ لے کر بزدل بن گیا۔ ان کی بات سن کر بنا کچھ کہے اسفند جان نے فون بند کر دیا تھا۔ ہاشمی پیلس کا گوشہ گوشہ بقائے نور بنا ہوا تھا۔ آج وزیر داخلہ رضوان ہاشمی کی بیٹی نمرا ہاشمی کا نکاح تھا، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے بیٹے سید آریان شاہ کے ساتھ۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ بڑا سا لان بڑے ماہرانہ انداز میں سجایا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ زرق برق ملبوسات میں ملبوس لڑکیاں فضا میں گونجتے نقرئی کہکہے، چوڑیوں کی کھنک ماحول کو خوبصورت بنائے ہوئے تھی۔ بے شمار باوردی ویٹرز مہمانوں کی توازے کے لیے موجود تھے۔ میڈیا سے بھی کئی نیوز چینلز اور صحافی حضرات مدعو تھے۔ رضوان ہاشمی اپنی بیگم تبسم ہاشمی کے ساتھ مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ آج نکاح تھا، اسی کی مناسبت سے نمرا لائٹ پنک کلر کی بھاری گھیردار ملٹی شیڈڈ ورک کی میکسی میں دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے بیوٹیشین نے گھر پر ہی تیار کیا تھا۔ پنک سٹائل میٹ فنش میک اپ، اس پر ڈائمنڈ کا سیٹ، کانوں میں جھولتے ہوئے آویزے، ماتھے پر چمکتا ٹیکا، ناک میں بڑی سی گول نتھ، دونوں مہندی لگے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں۔ اس پر بڑا ہی زبردست دل ناپے کا روپ چڑھا ہوا تھا۔ سر پر دوپٹہ ایسے سیٹ کیا گیا تھا کہ اس کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی دوستوں میں گھری ہوئی تھی۔ سفید کھدر کے سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر چادر ڈالے اپنی مخصوص مغرورانہ انداز میں سید اسفند یار ہاشمی لان میں داخل ہوا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت بالکل سپاٹ تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ٹھٹک کر رکا۔ اس کی نگاہیں اچانک سے سائڈ پر لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی نمرا پر پڑی اور پلٹنا بھول گئیں۔ اس کا تباہ کن عروسی روپ، مہندی لگے ہاتھ، ماتھے کا ٹیکا، ستواں ناک میں جھولتی نتھ، سید اسفند یار کے اندر ایک غضب کی قیامت برپا کر گئے تھے۔ آج آریان شاہ کا نکاح تھا، جس کی تیاری شاہینہ اور ان کی بیٹیاں کئی ماہ سے کر رہی تھیں، مگر اب جب وہ وقت آ گیا تو دل میں ایک اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ شام میں بارات لے کر نکلنا تھا۔ سب خاموشی سے تیاریاں کر رہے تھے۔ جب ارحام تیزی سے اندر آیا، بابا سائیں، ماروی آپی کہیں نہیں ہیں، باہر گارڈز باتیں کر رہی ہیں کہ انہیں کسی نے کڈنیپ کر لیا۔ ارحام کی بات سن کر سید فائز شاہ کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ٹھیک سے دیکھو، تمہاری آپی اندر ہی ہوں گی۔ زرتاج شاہ نے اپنے بیٹے کو ٹوکا۔ وہ کہیں نہیں ہے، ارحام نے فوری جواب دیا۔ سید فائز شاہ بنا کچھ کہے اٹھے اور سیدھا گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھے، جہاں اس وقت سیکیورٹی گارڈز تعینات تھے، جنہوں نے انہیں بھی اندر جانے نہیں دیا۔ نعمان ہاشمی اپنے چھوٹے بھائی رضوان ہاشمی کے ساتھ پورے پروٹوکول لیے استقبال پر اپنے مخصوص وڈیرانہ انداز میں کھڑے تھے۔ تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے، بس اب بارات کا انتظار تھا۔ رضوان سائیں، پتہ کرو یہ قائم شاہ ابھی تک بارات لے کر آیا کیوں نہیں؟ نعمان ہاشمی نے مونچھوں کو مروڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بھائی صاحب، آج کل شادی بیاہ کی تقریبات میں تھوڑی دیر سویر تو ہو جاتی ہے، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے رضوان ہاشمی نے انہیں تسلی دی۔ وقت گزر رہا تھا اور بارات کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ رضوان ہاشمی کئی بار سید قائم شاہ اور ان کے سیکرٹری کو فون ملا چکے تھے، لیکن دونوں کے فون بند تھے۔ میں نبیل کو بھیجتا ہوں شاہ حویلی کہ پتہ کر کے آئے اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ رضوان ہاشمی نے سنجیدگی سے فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے سائیں، بھیجو اسے، یہاں مہمان بیٹھے ہیں، میڈیا موجود ہے، اتنی دیر اچھی نہیں۔ نعمان ہاشمی بات کر ہی رہے تھے کہ رضوان ہاشمی کا سیکرٹری فون لیے ان کے پاس آیا۔ سر، اس نے فون ان کے آگے کیا۔ وہ فون کان سے لگا کر بات کرتے کرتے ایک کونے میں چلے گئے۔ ان کے ماتھے پر دور سے بھی پسینے کے قطرے چمکتے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ فون بند کر کے وہ نعمان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر اندر چلے آئے۔ سجے سجائے گھر کے ہال سے گزرتے ہوئے وہ اپنے اسٹڈی روم میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا، سب خیر تو ہے؟ نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ قائم شاہ نکاح 2-3 دن بعد کرنے کو کہہ رہے ہیں، ان کے گھر میں ان کی بھتیجی کی فوتگی ہو گئی ہے، رضوان ہاشمی نے اینک اتار کر سر دباتے ہوئے بتایا۔ نکاح کوئی مذاق ہے کیا؟ سارا پنڈال مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، رات سر پر آ گئی ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ نکاح آگے بڑھا دو۔ نعمان ہاشمی غصے میں آ گئے تھے۔ تو کیا کروں پھر؟ رضوان ہاشمی نے سر پکڑا۔
کہ اب واقعی بات ان کی عزت پر آ گئی تھی۔ برسوں کی بنائی ساکھ داؤ پر لگ چکی تھی۔ رضوان سائیں، جاؤ نکاح کی تیاری شروع کرو، پری کا نکاح آج ہی ہوگا۔ مگر بھائی صاحب، وہ ہچکچائے۔ اگر مگر کچھ نہیں، جاؤ قاضی سے کہو فارم میں دلہا کا نام سید اسفندیار ہاشمی لکھے، اور نبیل بیٹا تم اسفندیار کو اندر بھیجو۔ نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے کہہ کر مزید بات کی گنجائش ہی ختم کر دی تھی۔ گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں، بیٹیاں دھان کے پودوں کی طرح ہوتی ہیں، اڑ کے ایک روز بہت دور چلی جاتی ہیں۔ گھر کی شاخوں پہ یہ چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ وہ اپنے دوستوں میں گھری بیٹھی تھی، سب اسے آریان شاہ کا نام لے کر چھیڑ رہے تھے۔ دور سے اپنی پہلوٹی کی اولاد نمرا ہاشمی کو دیکھتے ہوئے رضوان ہاشمی نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ بیٹیاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں، ان کے آنے سے رحمت برستی ہے، لیکن ان کا نصیب کیسا ہوگا، یہ سوچ باپ کی نیند بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اڑا دیتی ہے۔ رضوان ہاشمی نے گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا اور نمرا ہاشمی کی سمت آئے۔ بچیوں، آپ کچھ وقت ہمیں دیں گی کہ ہم بھی اپنی پری سے باتیں کر سکیں؟ وہ خوش دلی سے بولے تو سب لڑکیاں احترام سے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئیں۔ رضوان ہاشمی نمرا کے پاس بیٹھے اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا، جیسے اپنی بیٹی کو سب جہاں سے چھپا لینا چاہتے ہوں۔ نمرا، ایک بات کہوں، مانو گی؟ انہوں نے دھیرے سے اسے مخاطب کیا۔ جی بابا سائیں، آپ حکم کریں، وہ ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتی ہوئی بولی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل کسی انہونی کا سوچ کر دہلنے لگا تھا۔ آپ کا نکاح ابھی اسی وقت اسفندیار سے ہونے جا رہا ہے، آپ نے انکار نہیں کرنا۔ ان کی بات سن کر نمرا شاکڈ رہ گئی۔ اسفندیار کا نام سن کر اس کے اعصاب لمحہ بھر کو جیسے مفلوج سے ہو گئے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر شکایتی انداز میں انہیں دیکھا۔ اسفند بھائی، اس کے لب بمشکل لرزے، چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ آپ کا بھائی نہیں ہے پری، انہوں نے نرمی سے کہا۔ بابا سائیں، آپ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور وہ، اس کی آواز بھر آ گئی۔ پری، انہوں نے مناسب الفاظ میں اسے بتا دیا کہ بارات نہیں آ رہی۔ ان کی پوری بات سن کر نمرا ہاشمی کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ معاملہ گمبھیر تھا۔ اس کے بابا سائیں اور پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ اس کا ایک انکار برسوں سے کمائی عزت و وقار کو خاک نشین کر سکتا تھا۔ باپ اور بیٹی کی محبت وہ انمول محبت ہوتی ہے جو مرتے دم تک بیٹی اپنے سینے میں محسوس کرتی ہے۔ بیٹیاں باپ کے شملہ کو اونچا رکھتی ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں زہر کا پیالہ بھی کیوں نہ پینا پڑے۔ وہ آنسو پیتی ہوئی تابیداری سے اس بات میں گردن ہلا کر سر جھکا گئی تھی۔ رضوان ہاشمی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی یہ بیٹی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اسی لیے وہ اسے دنیا کی سرد گرم سے بچا کر رکھنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نمرا اور اسفند کے بیچ دوریاں تھیں، مگر اس وقت اپنی بیٹی کی عزت و وقار بچانے کے لیے وہ یہ فیصلہ لینے پر مجبور تھے۔ دوسری طرف اسفندیار ہاشمی بھی کم عزیز نہیں۔ اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو نمرا کو انہوں نے اسفندیار کو سونپنے کا ہی سوچا ہوا تھا۔ وہ بیزاری سے الگ تھلگ گوشے میں سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ جب نبیل ہاشمی نے آ کر اسے اس کی بابا سائیں کے بلاوے کی بابت بتایا، وہ خاموشی سے اٹھا اور اندر بڑھا، جہاں نعمان ہاشمی ایک الگ کمرے میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے اسے اس کے ایمرجنسی فوری نکاح کی اطلاع دی، جسے سنتے ہی وہ ان کے متوقع رد عمل کے مطابق اکھڑ گیا تھا۔ آپ کا دماغ درست ہے بابا سائیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ غصے سے بولا۔ تمیز سے بات کرو اسفندیار، ہم تمہارے باپ ہیں، ہمیں حق ہے تمہارے لیے فیصلہ لینے کا، وہ سکون سے اس کی بدتمیزی نظر انداز کرتے ہوئے بولے۔ میرا ابھی تو کیا، زندگی بھر شادی کر کے اپنی بربادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور خاص کر اس لڑکی سے تو ہرگز نہیں۔ آپ شاید بھول گئے ہیں یا یاد کروا دیتا ہوں کہ محترمہ نے بے بانگے دہل کہا تھا کہ اسفندیار دنیا کا آخری مرد بھی ہو تو بھی وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا اور تم نے مان لیا۔ اتنے ننھے کاکے تھے نا تم کہ جو اس نے کہا وہ تم نے مان لیا۔ نعمان ہاشمی بھی اس کے باپ تھے۔ میں نے کہا نا کہ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، میں جا رہا ہوں یہاں سے، وہ واپس جانے کو پلٹا۔ اسفند، بات کو سمجھو، خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، بارات نہیں آ رہی، باہر میڈیا پریس سب موجود ہیں،
صورتحال بہت خراب ہے، اسے ابھی نہ سنبھالا تو شاہ خاندان کا نام بدنام ہو جائے گا۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بارات کیوں نہیں آئی، وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ بارات نہیں آئی اور انہیں چٹپٹی خبریں مل جاتی ہیں۔ نعمان ہاشمی نے نرمی سے اس اڑیل گھوڑے کے گندے پر ہاتھ رکھ کر اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ بابا سائیں، مجھے مجبور نہ کریں، وہ ضد ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ تم پری سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ بیچاری بھی کون سا جانتی تھی کہ آج اس کا نکاح یوں اچانک تم سے ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ اسے تم کاغذی کارروائی سمجھ کر قبول کر لو۔ یہ محض ایک وقتی نکاح ہوگا۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس کے بعد تم پری سے کوئی تعلق مت رکھنا۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے سارے اعتراضات پر بند باندھ کر بات ہی ختم کر دی تھی۔ اسفندیار کو نمرا ہاشمی کے پہلو میں بٹھا دیا گیا اور نکاح کا خطبہ مولوی صاحب اشارہ ملتے ہی شروع کر چکے تھے۔ دراز قد، وجیح پرسنالٹی، مغرور انداز کے مالک اسفندیار ہاشمی کو نمرا کے ساتھ دیکھ کر کئی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھی۔ عروسی لباس، میک اپ اور زیورات نے نمرا کو الواحی روپ عطا کیا تھا، تو دوسری طرف سنجیدہ تاثرات سمیت ایمرجنسی میں بنایا گیا دلہا اسفندیار ہاشمی بھی اپنی وجاہت سے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی ان دونوں کی۔ میڈیا کے نمائندگان اور پریس والوں کو نبیل ہاشمی اعتماد میں لے کر سنبھال چکا تھا۔ قاضی صاحب نے نمرا سے اجازت لی۔ اس نے نم آنکھوں سے 3 بار مدھم آواز میں قبول ہے کہہ کر نکاح نامے پر سائن کرنا شروع کر دیا تھا۔ وقت نے میرے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اگر میرے بابا سائیں کی عزت پر بات نہ آتی تو میں کبھی بھی آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ قبول نہیں کرتی۔ وہ غائب دماغی سے نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے زندگی اسے ان راستوں پر کیوں لے آئی تھی جن پر وہ چلنا نہیں چاہتی تھی، جن کی کوئی منزل نہیں تھی۔ نکاح کے بعد مبارک سلامت کا شور شروع ہو چکا تھا۔ اسفند نہ چاہتے ہوئے بھی سب سے گلے مل رہا تھا اور نمرا کی آنکھوں سے گرتے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ کھانا کھول دیا گیا تھا۔ وہ اسٹیج سے اٹھ کر واپس جانے کو تھا جب اس نے نمرا ہاشمی کے کپ کپاتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ دونوں کی ایک لہجے کو نظر ملی تھی۔ پے در پہ بدلتے حالات نے نمرا کے اعصاب کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ اس کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھی بیٹھی ہی لڑک کر گر جاتی، اسفند نے سرعت سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سنبھال لیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسفند نے ایک گہری نظر اس کے عروسی روپ پر ڈالی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کو اپنانے کے لیے اس نے خواب دیکھے تھے، مگر اس کے دل میں درد سا جاگا۔ وہ اس کی مجرم تھی، مگر اب اس کے نکاح میں تھی۔ اس کی عزت بن چکی تھی۔ وہ اٹھا۔ چچی جان، اس نے پاس کھڑی تبسم ہاشمی کو پکارا، انہیں اندر بھجوا دیں۔ وہ نیم بے ہوش نمرا کا وجود ان کے حوالے کر کے اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ اب اس کا ارادہ یہاں سے فوری نکل جانے کا تھا، مگر آج قسمت بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ رخصتی فوری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ وہ لب بھینچتا ہوا آگے بڑھا جہاں اس کے بابا سائیں رضوان ہاشمی سے بات کر رہے تھے۔ یہ نکاح سید قائم شاہ کو ناراض کر سکتا تھا، اسی لیے دونوں بھائیوں نے یہ طے کیا تھا کہ ان حالات میں بہتری اسی میں تھی کہ نمرا کو اسفندیار کے سنگ رخصت کر دیا جاتا۔ مہمانوں کی روانگی کے ساتھ ہی نمرا کی رخصتی عمل میں لائی گئی تھی۔ وہ بے ہوش تھی۔ اسے نبیل ہاشمی نے اپنی باہوں میں بھر کر اسفند کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر ٹیک لگا کر بٹھا دیا تھا۔ اسفند بھائی، میری بہن کا خیال رکھیے گا، وہ تھوڑی بے وقوف ہے۔ ماضی میں جو ہوا اس پر میں نمرا کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ پلیز اسے کھلے دل سے اپنائیے گا۔ اسفند کے گلے لگ کر نبیل نے درخواست کی تو وہ بس سرد انداز میں اسبات میں سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور پھر کسی کا بھی انتظار کیے بغیر زن سے گاڑی اس جگہ سے نکال کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہو کا سا عالم تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے خالی دماغ لیے غائب دماغی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے حواس بحال ہوئے۔ ذہن بیدار ہوا تو اندازہ ہوا کہ یہ بستر اور سیلن زدہ کمرے کا ماحول اجنبی سا تھا۔ وہ تیزی سے ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھنے لگی کہ کمرہ زور سے ڈگمگایا۔ سلسلہ؟ پہلی سوچ اس کے ذہن میں آئی۔ وہ تیزی سے قرآنی آیت کا ورد کرتی ہوئی اٹھی۔ ارادہ اس کمرے سے باہر نکلنے کا تھا۔ کمرہ ابھی بھی ڈولے جا رہا تھا۔ اس نے اندازے سے دیوار ٹٹولنے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ سوئچ بورڈ پر پڑا۔ بٹن دباتے ہی کمرے میں چراغاں ہو گیا تھا اور کمرے کو دیکھتے ہی اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی۔
یہ لکڑی کا کیبل نما کمرہ تھا جس میں ایک سنگل پلنگ بچھا ہوا تھا، سائڈ پر ایک میز تھی اور چھوٹی سی 2 پٹ کی کھڑکی۔ اس نے کمرے کے دروازے کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ داہنی طرف کمرے کا اکلوتا دروازہ موجود تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی سمت گئی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ باہر سے بند تھا۔ اب اسے خود پر بیتنے والی قیامت سے آگاہی ہوئی تھی۔ وہ 100% اغوا ہو چکی تھی اور یہ سوچ کر ہی اس کی سبز آنکھوں میں ڈر و خوف کے سائے اتر آئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اب وہ گھبرا کر دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں قدموں کی آواز ابھری اور دروازہ جھٹ سے کھلا۔ اس کے سامنے ایک دراز قد خوش شکل جوان کھڑا تھا جو اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ، تم؟ اس کی سمجھ نہ آیا کہ اس جوان کو کیسے مخاطب کرے۔ جی پرنسس، میں آپ کا خادم۔ وہ جوان بڑے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ کون ہو تم؟ میں کہاں ہوں؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ میں آپ کا خادم ہوں پرنسس، اور آپ اس وقت… وہ شوخی سے بولتے بولتے رکا اور کچھ سوچ کر آگے بڑھا۔ اسے اپنی سمت بڑھتا دیکھ کر ماروی الٹے قدموں پیچھے ہوئی، پر اس نے تیزی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ آئیں آپ کو یہاں کی سیر کرواؤں، آپ کے اٹھنے کے انتظار میں کب سے اکیلا بور ہو رہا تھا۔ وہ اسے ساتھ لے کر کیبل نما کمرے سے باہر نکلا۔ ماروی اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی مگر وہ اس کی سن کب رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے لے کر عرشے پر آیا، چٹکی ہوئی چاندنی اور حد نگاہ تک سمندر کو دیکھ کر ماروی شاکڈ ہو گئی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ لانچ پر تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا تھا، ہاتھ پیر کپ کپانے لگے تھے۔ یہ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ یہ لانچ ہے اور ہم اس وقت سمندر کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولتا ہوا چاندنی میں اس کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر مسکرایا۔ آپ پلیز مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ اگر آپ نے مجھے پیسوں کے لیے اغوا کیا ہے تو جان لیں میرا کوئی نہیں ہے جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کر سکے۔ میں یتیم بے سہارا لڑکی ہوں۔ خود کو یتیم کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ واپسی کو تو آپ بھول جائیں، اب آپ میرے ساتھ چلیں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولا۔ کدھر؟ ماروی نے اپنا دل سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ جہاں میں لے چلوں، وہ نرمی سے بولا۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی بے چان شے ہوں۔ آپ… وہ رکی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، ورنہ… ماروی نے اسے دھمکایا تو وہ ہنس پڑا۔ یار آپ خوبصورت بہت ہیں اور آپ کی یہ گرین آنکھیں… اوف! خیر لانگ سٹوری شارٹ، اب آپ کی واپسی کے سارے راستے میں بند کر چکا ہوں۔ اب آپ نے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، بس یہ یاد رکھیں اور پرانی ساری باتیں بھول جائیں۔ اس جوان کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دیکھو میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ میرے پاس ایک عزت ہی تو ہے، وہ بھی رات بھر غائب رہنے سے داغدار ہو جائے گی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ پلیز مجھ پر رحم کھاؤ۔ وہ بچوں کی طرح روتی ہوئی اس کی منتیں کر رہی تھی۔ واپسی کو بھول جائیں، ہم صبح ہونے تک چائنا کے ساحل پر پہنچ جائیں گے، پھر آپ وہاں سے اپنے لیے جتنی شاپنگ کرنا چاہیں کر لیجئے گا، آگے کام آئے گی۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ماروی اسے زبردستی شاپنگ کے لیے کہیں لے جا رہی ہو۔ تم… مزید باتیں بعد میں، آپ اندر کمرے میں جائیں، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اس جوان نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ سید فائز شاہ گیسٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے تھے۔ انہیں گارڈز نے اندر جانے سے روک دیا تھا، جس پر ان کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ ان کا غصہ اور گارڈز کی منت سماجت دیکھ کر بی جان بھی باہر نکل آئی تھی۔ فائز، کیا ہوا؟ یہ مجھے اندر جانے نہیں دے رہے، وہ سرد لہجے میں بولے۔ اندر جا کر تم کیا کرو گے؟ ادھر رکھا ہی کیا ہے سوائے اس منحوس لڑکی کے؟ چھوڑو اسے، وقت کم ہے، ہمیں تھوڑی دیر میں آریان کی بارات لے کر نکلنا ہے۔ بی جان نے سنجیدگی سے انہیں ساتھ آنے کا کہا۔ اندر میری بیٹی ہے بی جان، مانا کہ میں اسے ملتا نہیں ہوں مگر وہ میری عزت ہے، جب تک آپ کے پاس تھی محفوظ تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اندر کچھ ہوا ہے۔ بھائی صاحب اور ان کے یہ گارڈز ہم سب سے کچھ چھپا رہی ہیں، وہ تندہی سے بولے اور اپنا فون نکال کر قائم شاہ کو کال میں لائی مگر بے سود۔ آریان کدھر ہے؟ 2-3 بار فون میں لانے میں ناکام ہو کر انہوں نے ناظم سے سوال کیا۔ سر، آریان صاحب تو کافی دیر پہلے باہر گئے تھے، ابھی آئے نہیں ہیں۔ ناظم کا جواب سن کر وہ ایک لمحے کو بھی نہیں رکے تھے۔ کدھر؟ بی جان نے ان سے سوال کیا۔
पुलिस स्टेशन। उनका जवाब बीजान के 14 तबक रोशन कर गया था। पुलिस स्टेशन? नाजिम सैयद कायम शाह का खास आदमी भी चौंका। क्यों? बीजान के सवाल पर वो रुके। आर्यान शाह के खिलाफ अपनी बेटी के अगवा का पर्चा कटवाने। वो सर्द लहजे में बोलते हुए सबके होश उड़ा गए थे। सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नाजिम ने बात को संभालने की कोशिश की। अगर मुझे कोई गलतफहमी हो रही है तो गार्ड्स को कहें कि रास्ता दें, मैं अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर कब से साकित खड़ी बीजान आगे बढ़ी। फाइज शाह, ये आज बेटी की मोहब्बत कैसे जाग गई तुम्हारे दिल में? अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि ये वही लड़की है जिसके पैदा होने पर तुमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, जो यास्मीन की मौत का सबब थी। और आज उसी 2 टके की लड़की के लिए तुम अपने सगे भतीजे पर अगवा का इल्जाम लगा रहे हो। ये मेरी इज्जत का सवाल है बीजान। वो बात कर रहे थे कि नाजिम अपना फोन लिए उनकी बात काट गया। सर, आपसे बात करना चाहते हैं। फाइज? कायम शाह की आवाज़ फ़ोन में उभरी। मारवी को मुखालिफिन ने अगवा किया है। मैं खुद उस मामले को देख रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। ऐसे कैसे फिक्र न करूं? आपकी इतनी सिक्योरिटी में आपके घर से एक जीती जागती लड़की गायब हो गई और आप कहते हैं कि फिक्र ना करूं? वो धाड़े। फाइज साईं, थोड़ी धीरज रखो, अभी वक्त कम है, निकाह के लिए निकलना है। उन्होंने समझाने की कोशिश की। सॉरी भाई साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरी बेटी अभी चाहिए, वरना इस घर से कोई बारात नहीं निकलेगी, बल्कि मैं आर्यान शाह और आपके खिलाफ अपनी बेटी के अगवा की FIR कटवा दूंगा। उनका लहजा अटल था। सैयद कायम शाह के अपने तमाम सोर्सेज लगवाने के बावजूद मारवी फाइज शाह का कोई सुराग नहीं मिला था। रात सर पर आ चुकी थी। शाह हवेली में आर्यान शाह पहुंच चुका था। कुछ देर में कायम शाह भी पहुंच चुके थे। माहौल बहुत सर्द और संजीदा था। फाइज शाह मारवी की बादशाही के लिए बज़िद थे। अरहम और अरहाम भी संजीदा शक्ल लिए उनके साथ खड़े थे। तो दूसरी तरफ रिजवान हाशमी के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। कायम शाह, आप आर्यान के ससुराल फ़ोन लगाकर आज निगाह से माजरत करें, कह दें कि हमारे घर में फोतगी हो गई है। वैसे भी आज से वो लड़की हमारे लिए मर गई है और निकाह अब हम कुछ रोज़ बाद करेंगे। बीजान ने बला की संजीदगी से कहा। पर बीजान, ऐसे कैसे मना कर दूं? उधर सारा मीडिया मौजूद है, इज्जत की बात है। कायम शाह उलझे। और अगर हमारे घर की बात पुलिस कचहरी तक जाती है तो जानते भी हो कितनी बदनामी होगी। इलेक्शन में कोई वोट नहीं देगा कि इनके तो अपने घर में इख्तलाफात हैं। सगा भाई पुलिस में पर्चा कटवाता है, बीजान ने फाइज शाह को घूरते हुए कहा। सगा भाई अपनी भतीजी को अगवा भी नहीं करवाता है, फाइज शाह ने कड़े अंदाज में कहा। तो कायम शाह भी पर गए। रिलैक्स बाबा साईं, रिलैक्स। कब से सोफे पर बैठा आर्यान शाह उठा। चचा साईं की बेटी गायब हुई है, वो भी हमारे घर से। ये कोई मामूली बात नहीं है। इनका गुस्सा होना, हम पर नाराज होना बजा है। आप खुद को कंट्रोल करें। आर्यान, कल तुम मारवी से निकाह करने की जिद कर रहे थे, अगर तुमने कुछ किया है तो बता दो। फाइज शाह की बात सुनकर आर्यान का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। चचा साईं, जिस तरह आपके लिए आपकी बेटी अजनबी है, इसी तरह मेरे लिए भी वो अनजान है। मुझे बस आप लोगों की सोच से इख्तलाफ था और कुछ नहीं। अब आपकी मर्जी, जो समझना चाहे समझ ले। आर्यान शाह ने संजीदगी से कहा और वापस सोफे पर जाकर बैठ गया। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया था। 2 दिन के तवील समंदरी सफर के बाद लॉन्च चीन के शहर काशगर में पहुंच चुकी थी। आए आपको चीन की सैर कराऊं। वो जवान उसके कमरे में आया। मुझे कहीं नहीं जाना, मारवी ने साफ इनकार किया। इतना तो वो उन 2 दिनों में समझ गई थी कि ये जवान उसे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। यकीन करें, 3 दिन से आप समंदर में एक ही ड्रेस में हैं और अब इसमें से सड़ी मछली जैसी बू आ रही है। चलें, उतरें, थोड़े कपड़े खरीद लें ताकि इंसान तो लगें आप। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर खड़ा कर गया। मुझे टच मत करो, मारवी ने अपना हाथ खींचा। तो फिर आप पहली ही बार में बात मान लिया करें। वो उसका हाथ छोड़कर उसे आगे चलने का इशारा करके उसके पीछे चलता हुआ लॉन्च के ऊपरी वाले हिस्से में आया, जहां लंगर ब्रादर चीनी अफराद को देखकर वो डर गई और उसका बाजू पकड़कर पीछे हो गई। डरे मत, ये सारी एक सी शक्ल वाले चीनी है, ये अपना काम कर रही हैं, आपको कुछ नहीं कहेंगे। मारवी उस जवान के साथ चलती हुई लॉन्च से उतरकर डॉक पर पहुंचकर उसने साइकिल रिक्शा हायर किया और नज़दीकी बाजार चलने का कहा। मारवी रिक्शे में बैठी इस शहर को गौर से देख रही थी जिसका नाम काशगर था।
اس علاقے میں ہر گھر اپنی انفرادیت اور سجاوٹ کے اعتبار سے منفرد تھا۔ یہاں کے دروازے، صحن، کھڑکیاں، چھتیں اور بیرونی دیوار سب پودوں، بیلوں اور پھولوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر سائیکل سواروں کی تعداد گاڑیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ بازار پہنچ کر اس جوان نے رکشے والے کو کرایہ ادا کیا اور ہونکوں کی طرح چاروں طرف دیکھتی ماروی کا ہاتھ پکڑ کر بازار کے اندر داخل ہو گیا، جہاں ترتیب سے دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ پرنسس، آپ کا جو دل چاہے آپ خرید لیں، کپڑے، جوتے، پرس زیادہ تعداد میں لیجئے گا، اس نے ہدایات دیں۔ وہ دکانیں دیکھ رہی تھی۔ یہاں زیادہ تر خاص پتھروں اور لکڑی سے بنی پہننے اور آرائش کی اشیاء تھی۔ یہاں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے، ماروی بیچارگی سے بولی۔ ادھر چلیں، وہ اسے ساتھ لیے روڈ کراس کرنے ایک دکان کے اندر داخل ہوا۔ کچھ لانگ ٹی شرٹس، ٹراؤزر، سوٹ موجود تھے۔ ان میں سے جو اچھے لگے سلیکٹ کریں۔ میں یہ نہیں پہنتی، ماروی نے صاف انکار کیا۔ میں آپ کے ساتھ مزید اس بدبودار ڈریس میں سفر نہیں کر سکتا۔ تو کس نے کہا ہے سفر کریں؟ مجھے واپس چھوڑ آئیں آپ، ماروی نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ ایک تو آپ رونا شروع کر دیتی ہیں، وہ تپا۔ آپ کو سوچ سمجھ کر کڈنیپ کرنا چاہیے تھا، کم سے کم بتا کر کرتے تو میں کچھ اپنے ڈریس رکھ لیتی۔ اب میں کیا کروں؟ ماروی نے پھر سے رونا شروع کر دیا اور وہ اس کا ٹھیک ٹھاک صبر آزما رہی تھی۔ وہ سختی سے لب بھینچے سنجیدہ چہرے لیے گاڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر نمرا ہاشمی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر گاڑی کی کھڑکیاں آدھی کھول دی تھی۔ پورے چاند کی رات تھی۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی جو خوشگوار سی محسوس ہو رہی تھی۔ تازہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے تنے ہوئے اعصاب پر خوشگوار اثر چھوڑا تھا۔ وہ اس وقت نمرا ہاشمی کو اپنے ساتھ اپنے پرائیویٹ فارم ہاؤس لے جا رہا تھا، جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ شہر سے دور وہ فارم ہاؤس اس نے اپنے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا، جہاں وہ جب بھی سٹریس میں ہوتا چلا جاتا۔ وہاں کا سٹاف بھی الگ تھا۔ وہ جو اچانک اسفندیار سے نکاح پر صدمے سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہوئی تھی، تازہ تازہ ہوا جب اس کے چہرے سے ٹکرائی تو دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ اس کے ہلنے سے چوڑیاں اور پائل کھنک اٹھے تھے، جن کی جھنکار سن کر اسفندیار کے ماتھے کے بال مزید گہرے ہوئے تھے۔ وہ کسی تیز رفتار گاڑی میں تھی، مگر ایسا کیسے؟ وہ تو گھر پر تھی، نکاح ہوا تھا، پھر اس سے آگے کا اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ سڑک کے ہچکولے اور باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی اور آنکھیں پھاڑ کر آگے کی سیٹ پر جھک کر دیکھا تو اسفندیار کو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں ادھر کیوں ہوں؟ اماں سائیں کدھر ہیں؟ گھبراتے ہوئے اس نے اپنے دھلناپے کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں پے در پہ کئی سوال کر لیے، پر وہ جواب دیے بغیر بنا اس کی سمت دیکھے بس گاڑی چلاتا رہا، جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، نمرا نے زور سے کہا، پر وہ اطمینان سے اسے اگنور کیے گاڑی چلاتا رہا۔ وہ تب کر آگے کی طرف جھکی اور اپنے مہندی کے گل بوٹوں سے سجے ہاتھوں سے اس کے شانے کو جھنجھوڑا۔ آپ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ چلائی تو اسفندیار کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ میری مرضی؟ اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹک گیا۔ نمرا کو اس کا انداز ہتک امیز لگا۔ گاڑی روکیں، وہ بولی، پر مقابل کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میں نے کہا ابھی اور اسی وقت گاڑی روکیں، وہ چلائی، پر جب مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے چلتی گاڑی سے کودنے کا سوچا اور کھسک کر دروازے کی سمت ہو کر گاڑی کا لاک کھولنے کی کوشش کی، پر وہ آٹو لاک تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، گاڑی روکیں، وہ پھر سے چلائی تو اسفندیار نے زور سے بریک لگایا، جس کے نتیجے میں نمرا کا سر آگے کی سیٹ سے ٹکرایا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ چاند کی روشنی میں پلٹ کر نمرا کو دیکھتے ہوئے غرایا۔ میں چچا سائی نہیں ہوں کہ تمہاری بکواس برداشت کروں، اور نہ ہی تمہارا تایا سائی ہوں کہ تمہارے نخرے اٹھاؤں۔ منہ بند کر کے خاموشی سے بیٹھو، اب مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ وہ دھاڑا تو اس کا غصہ دیکھ کر نمرا دبک کر بیٹھ گئی۔ مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا کوئی شوق، کوئی ارمان نہیں ہے۔ تمہارے بابا سائی کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں زبردستی میرے سر موڑ دیا گیا۔ جیسے میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، بہتر ہے کہ تم بھی ایسے ہی برداشت کا مظاہرہ کرو، ورنہ میں تمہیں سڑک کنارے اتار دوں گا۔ آدھی رات کو اس سنسان سڑک پر تم اکیلی عورت، آگے تم خود سمجھدار ہو، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ اپنا یہ منہ بند کر کے بیٹھو۔ اس نے سخت چہرے سے اسے جھاڑتے ہوئے آئینہ دکھا کر اپنی توجہ دوبارہ ڈرائیونگ پر مبذول کر لی
وہ اپنی اتنی تذلیل پر، اپنی بے بسی پر کڑ کر رہ گئی تھی۔ اسے شدید رونا آ رہا تھا، پر وہ اس بے حس انسان کے آگے رو کر خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کوشش کر کے بھی اپنے آنسو روکنے لگی۔ پر آنسو تھے کہ بہے چلے جا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر اسفند نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے تھے۔ اس کے رونے پر دل نرم ہونے کی بجائے مزید غصے میں آ رہا تھا۔ گاڑی شہر سے باہر نکال کر اب انجان منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ نمرا کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، آنکھیں سوج چکی تھیں اور ہاتھ پیر ٹھنڈے سرد ہوتے جا رہے تھے۔ 1 گھنٹے کی مزید ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک بڑی سی شاندار عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ اسفندیار کے ہارن بجانے پر ایک باوردی گارڈ نے پھاٹک اٹھایا اور وہ گاڑی کوٹھی کے اندر لے آیا۔ چلو، اس نے انجن بند کر کے چابی نکالی اور نمرا کو اترنے کا اشارہ کیا، جو شدت گریہ کی وجہ سے نیم جاں سی حالت میں تھی۔ یہ تایا سائیں کا گھر تو نہیں ہے؟ نمرا بے ساختہ بولی۔ تو اسفند نے ضد ہو کر کہا، تایا سائیں کدھر ہیں؟ نمرا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ اترو ابھی کے ابھی۔ اب کے اسفند نے گاڑی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھول کر اسے سختی سے حکم دیا تو وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی مزید پیچھے کھسک گئی۔ میں اس عجیب سی جگہ پر نہیں اترنے والی، آپ پہلے تایا سائیں کو بلوائیں۔ وہ اس کروڑوں روپے کی مالیت کے فارم ہاؤس کی 2 سیکنڈ میں مٹی پلید کر گئی تھی، اور اسفندیار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس عقل سے پیدا لڑکی کو کس طرح سے ڈیل کرے کہ اب فارم ہاؤس کا سٹاف بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ اسفند نے کوفت سے اسے دیکھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آگے جھک کر اس کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیا۔ اگر تمہارے منہ سے ذرا برابر بھی آواز نکلی تو تمہیں اپنے شکاری کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اس نے نمرا کو دھمکاتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے اتارا۔ گلابی عروسی میکسی میں لائٹس کی جگمگ میں اس کے نمایاں ہوتے ہوئے سراپے کو اسفند نے کوفت سے دیکھتے ہوئے اپنے کندھوں سے چادر اتاری۔ یہ پہنو، اس نے حکم دیا۔ نمرا بھی آس پاس ملازمین اور گارڈز کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، اس لیے اس نے اسفند کے ہاتھ سے کھینچ کر چادر لی اور اسے اپنے گرد اچھے طریقے سے لپیٹ کر اس کے ہم قدم چلتی ہوئی چپ چاپ اس خاموشی میں ڈوبی ہوئی کوٹھی نما عمارت میں داخل ہو گئی۔ اسفند نے اندر پہنچ کر لائٹ آن کی اور اپنے سائلنٹ پڑے سیل فون کو دیکھا جس پر نعمان ہاشمی کی ان گنت مسڈ کال موجود تھیں۔ اس نے کال بیک کرنے کے لیے کال لاک کھولا ہی تھا کہ پھر سے فون بجنے لگا۔ جی بابا سائیں، کہیے، اگر مزید کچھ ہونے سے رہ گیا ہے تو حکم فرمائیں، وہ کال ریسیو کرتا ہوا طنزیہ انداز میں بولا۔ اسفند یار، تم اس وقت کہاں ہو؟ نعمان ہاشمی نے اس کا طنز اگنور کر کے سنجیدگی سے سوال کیا۔ جہاں بھی ہوں آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ جو چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں، اب آگے وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ وہ ان سے سخت خفا تھا۔ اسفند، پری کو لے کر تمہیں اس وقت حویلی میں ہونا چاہیے تھا، اور تم نہ جانے کدھر مٹر گشتی کر رہے ہو۔ فوراً پری کو لے کر حویلی پہنچو۔ اب کی بار نعمان ہاشمی غصے سے بولے۔ سوری بابا سائیں، ہر بار آپ کی چلے یہ ضروری نہیں۔ آپ نے نکاح کا کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے یہ پری نامی ڈھول گلے میں ڈال لیا۔ اب آگے مجھے کیا کرنا ہے اس کی ڈکٹیشن میں کسی سے نہیں لوں گا۔ اب آپ بھی آرام کریں اور مجھے بھی سکون سے سونے دیں۔ وہ بد لحاظی سے بولتا ہوا فون بند کر گیا۔ وہ ماروی کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سیریسلی؟ میں یہاں آپ کو شاپنگ کروا رہا ہوں، وہ بھی اپنے ذاتی پیسوں سے، اور آپ کو پرانے کپڑے چاہیے؟ کیسی لڑکی ہیں آپ یار؟ وہ حیرت سے بولا۔ مجھے یہ عجیب و غریب پرنٹ والے کپڑے اچھے نہیں لگ رہے، ان کے ساتھ دوپٹے بھی نہیں ہیں۔ دیکھو اغوا کنندہ انسان، مجھے یہ کپڑے نہیں پسند۔ وہ روحان سی ہوئی۔ اغوا کنندہ؟ یہ نیا لقب سن کر وہ بحال ہوا تھا۔ یار تھوڑی سی عزت کر لیں اور کڈنیپر کہہ لیں، وہ زیادہ اچھا ساؤنڈ کرتا ہے۔ اس نے جیسے منت کی۔ پلیز مجھے لڑکیوں والے کپڑے دلوا دو۔ ماروی کی بات سن کر اس جوان نے حیرت سے دکان میں لٹکے مہنگے سکرٹس، لیڈیز ٹراؤزر اور جمپر سوٹس کو دیکھا۔ پھر ماروی کو ایک طرف کر کے خود اس نے 2-3 ڈھیلے لانگ سکرٹس کے ساتھ فل سلیوز شرٹس اور کچھ اسکارف پسند کر کے بل دیا۔ آئیں کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، آپ ادھر یہ کپڑے بدل لیجئے گا، پھر اچھا سا لنچ کر کے نکلتے ہیں، اس نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ اتنی دور چائنا صرف کپڑے لینے آئے تھے؟ ماروی نے حیرت سے سوال کیا تو اس جوان کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ نہیں، یہ تو صرف ایک پڑاؤ ہے، منزل تو ابھی دور ہے، آپ دھیرج تو رکھیں۔ وہ اسے ساتھ لیے پھر سے سائیکل رکشہ روک کر اس میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب چپ چاپ سی سائیکل رکشہ میں بیٹھی آس پاس دیکھتی ہوئی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ حویلی تو جیسے کہیں دور رہ گئی تھی،
ویسے بھی وہاں سوائے سکینہ اماں کے تھا ہی کون جو اس کو پوچھتا؟ کیا کسی نے اس کی گمشدگی پر واویلا مچایا ہوگا؟ شاید نہیں۔ انہوں نے تو سوچا ہوگا کہ خس کم جہاں پاک۔ ماروی نے آنکھوں میں اترتا پانی صاف کیا۔ عمر کے 20 سال اس نے اس نفرت آمیز ماحول میں گزارے تھے جہاں اس سے زیادہ ملازمین حتیٰ کہ جانوروں تک کو حقوق حاصل تھے۔ وہ شروع میں پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اب اس اجنبی جوان کے ساتھ دوستانہ رویے سے اسے ڈھارس سی بندی تھی۔ پر آگے کیا ہوگا؟ اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ کیا ایک اغوا شدہ لڑکی کو دنیا والے قبول کر لیں گے؟ کئی سوال اس کے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ آئیں، ایک 3 منزلہ پرانی عمارت کے سامنے سائیکل رکشہ رکوا کر وہ اترا۔ یہ 100 سال پرانا ہوٹل ہے، وہ ماروی کو بتاتا ہوا اندر لایا اور ایک دن کے لیے کمرہ بک کروا کر اسے اوپر لایا۔ اب آپ خدا کے لیے اچھے سے نہا کر یہ صاف کپڑے پہن لیں، میں تب تک کھانا آرڈر کرتا ہوں۔ اس نے اپنی پسند سے نیلے رنگ کا ایک لانگ سکرٹ والا ڈریس نکالا جس پر پیلے سورج مکھی کے پھول بنے ہوئے تھے۔ ماروی کو ڈریس پکڑا کر اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ جائیں، انسان بن کر آئیں۔ ماروی کے اندر شاور میں ہونے کا اطمینان کر کے اس نے اپنی پاکٹ سے سیل فون نکالا اور گیلری میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دھیمی آواز میں کسی سے بات کرتے ہوئے چور نظروں سے بار بار واش روم کے دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ جب ماروی باہر نکلی تو اس نے فون رکھا اور اندر آ کر ماروی کو سیٹی بجاتے ہوئے دیکھا، جو لانگ سکرٹ، ڈھیلی سی شرٹ جس کی آستینیں باہر نکل رہی تھیں اور گیلے بالوں میں اپنا پرانا دوپٹہ اوڑھے گڑیا سی لگ رہی تھی۔ اب میں بال کیسے سلجھاؤں؟ ماروی نے روحان سی آواز میں سوال کیا۔ 1 منٹ، وہ اپنے بیگ کی سمت گیا اور ایک کنگا نکال کر اس کے پاس آیا۔ یہ لیں، اس نے کنگا اس کی سمت بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اسے میں کیا کروں گی؟ ماروی اس چھوٹے سے کنگے کو دیکھ کر شاکڈ ہوئی۔ اسے اردو میں کنگا کہتے ہیں اور انگلش میں کومب۔ اس سے آپ اپنے یہ چڑیلوں جیسے لمبے بال سلجھا سکتی ہیں۔ اس نے زبردستی ماروی کا ہاتھ پکڑ کر کنگا اس کے ہاتھ میں رکھا۔ دیکھو اغوا کنندہ، اف ناٹ اگین، پلیز کچھ تو میری عزت کرو، مجھے کڈنیپر ہی بلا لو۔ وہ جیسے رونے کو تھا۔ تمہارے پاس برش نہیں ہے؟ ماروی نے سوال کیا۔ تم کیا برش سے بال بناتی ہو؟ وہ جیسے مرنے والا ہو گیا۔ لڑکیاں برش سے ہی بال بناتی ہیں، تم اپنا انکلز والا کنگا اپنے پاس رکھو اور پلیز مجھے برش دو۔ ماروی نے التجا کی۔ یہ کونیر کا قوم تمہیں انکلز والا کنگا لگتا ہے؟ وہ اب صدمے برداشت کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ ہمارے یہاں گاؤں میں بوڑھے ایسے کنگوں سے اپنی داڑھی سلجھاتی ہیں۔ وہ اتنی بے عزتی کے بعد بنا کچھ کہے اپنے بیگ کی طرف پلٹا اور ایک برش ہاتھ میں لیے اس کے پاس آیا۔ یہ لیں، اس نے برش ماروی کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ ماروی نے حیرت سے اس کے برش کو دیکھا۔ برش ہے اور کیا، اب لے بھی لیں، بچے کی جان لیں گی کیا اب؟ میں اس کا کیا کروں؟ وہ حیرت سے سوال کر رہی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کو برش چاہیے۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ برش کہا تھا، ٹوتھ برش نہیں۔ ماروی نے بھی وہ برش اس کے ہاتھ میں واپس رکھ کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے دوسرے ہاتھ سے کنگا گھسیٹ کر چھینا۔ ایک تو آپ لڑکیوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ پلٹا، انٹرکام اٹھا کر کھانے کا آرڈر کیا اور اپنے صاف کپڑے نکال کر خود بھی نہانے چلا گیا۔ اس وقت اسے ٹھنڈے پانی سے اشنان کرنے کی سخت ضرورت تھی کہ ماروی اسے ٹھیک ٹھاک پکا چکی تھی۔ 10 منٹ میں وہ نہا کر بالکل ماروی کے جیسے رنگ اور ڈیزائن والا نیلے رنگ پر سورج مکھی کے پھولوں کی ڈیزائن والا نکر اور ویسی ہی مردانہ شرٹ پہن کر باہر نکلا۔ اب وہ دونوں ہی ایک جیسے کلر اور ڈیزائن کے لباس میں نمونے لگ رہے تھے۔ کچھ دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس اجنبی جوان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ویٹر کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا اور ٹرالی ان دونوں کے سامنے رکھ کر واپس چلا گیا۔ آ جائیں، کچھ کھانا کھا لیں، 2 دن سے فش کھا کھا کر تھک گئی ہوں گی۔ اس نے ٹرالی اپنی طرف کھسکاتے ہوئے ماروی کو دعوت دی۔ اس بیچارے کا خود بھی بھوک سے برا حال تھا۔ آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی، مجھے بھوک نہیں ہے، ماروی نے انکار کیا۔ آ جائیں، آگے کھانا آسانی سے نہیں ملنے والا۔ اس نے چائنیز چاول پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اسے ایک بار پھر دعوت دی۔ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتی۔ وہ روحان سی ہوئی کہ بھوک سے اس کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑ رہے تھے۔ کیوں نہیں کھا سکتی؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ دیکھو اغوا کنندہ، کڈنیپر، پلیز مجھے عزت دو۔ اس نے بات کاٹی۔ یہ چائنیز لوگ چھپکلی، چوہے، مینڈک کھاتے ہیں۔ ماروی کو بولتے بولتے ابکائی سی آئی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سب حرام کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے۔
मारवी ने बात मुकम्मल की। उसकी बात सुनकर एक सेकंड को तो उस जवान को भी मतली सी महसूस हुई थी। ये वेजिटेबल राइस हैं, साथ में स्प्रिंग रोल, और ये चिकन चौंगपोंग है शायद। उसने डिशेस के ढक्कन उठाकर देखे। शायद? यानी आप खुद श्योर नहीं हैं और मुझे ये चूहे का गोश्त खाने को कह रही हैं? मारवी ने खफगी से उसे देखा, जो चिकन की बोटी मुंह में भर चुका था, और अब मारवी की बात सुनकर उसे मुंह भर कर उल्टी आ गई थी।